میں کہتا ہوں زندگی جینے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب انسان کا وجود بالکل تھک ہار جائے محنت کر کے اور عقل کہے کہ ابھی مزید چلو۔ جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں کہ 10-20 سال بعد آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو، اس کے لیے آج ہی ابھی سے فوری طور پر محنت کرنا شروع کر دیں۔ آپ تبھی اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر پائیں گے جب آپ محنت کریں گے۔ اور محنت ایک ایسی چیز ہے جس کا چانس آپ کے پاس زندگی کے آخری سانس تک باقی ہے۔ بہت سارے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمیں ریسورسز درکار ہوتے ہیں۔ لکھنا ہے، اس کے لیے قلم درکار ہے۔ ٹریول کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی کنوینس درکار ہے۔ محنت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں کسی ریسورس کی ضرورت نہیں ہے، صرف جذبہ۔ جب تک آپ کے اندر یہ چیز باقی ہے نا، جنون باقی ہے، آگے بڑھنے کی لگن کی آپ کے اندر جستجو جو باقی ہے، جب تک آپ کے اندر یہ چیز باقی ہے تب تک آپ سے محنت کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور ویسے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہت ساری دنیا کی چیزیں چھین لی جاتی ہیں، چرا لی جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن محنت ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کوئی نہیں چرا سکتا۔ محنت آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور محنت کرنے کے لیے بس آپ کی جستجو اور آپ کا عزم چاہیے۔ جب تک آپ کا عزم مصمم ہے نا، تب تک آپ سے محنت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ یار حالات سازگار نہیں ہے، وائی دا سسٹم از ناٹ چینج، ماحول کمفرٹیبل نہیں ہے، ماحول سوٹیبل نہیں ہے۔ تو بھئی حالات سازگار نہیں ہے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، محنت کر کے جستجو کر کے خود جو ہے حالات کو اپنے لیے سازگار بنانا ہے۔ اور دنیا کی اس بہت بڑی حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا میں جس انسان نے بھی محنت کی ہے، جس انسان نے بھی آگے بڑھ کے کچھ کیا ہے، اس نے حالات کو خود اپنے لیے سازگار بنایا ہے۔ ماحول اور حالات کسی کو بھی سازگار نہیں ملے۔ دنیا میں جو بھی بڑے سے بڑا انسان آیا ہے نا، اس نے محنت کر کے، سخت جد و جہد کر کے، ہارڈ ورکنگ کے ساتھ حالات کو خود اپنے لیے سازگار بنایا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ حالات میرے لیے سازگار نہیں ہے۔ اب پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کو دیکھیں، ان سے بہتر کوئی انسان دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے بھی حالات کو خود اپنے لیے سازگار بنایا، محنت کر کے، بلکہ سخت ترین محنت کر کے۔ اور کتنی سخت محنت کر کے، 40 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بالکل بھوک اور فاقہ برداشت کر کے انہوں نے حالات کو خود اپنے لیے سازگار بنایا۔ اب بڑے بڑے لکھاڑی دیکھ لیں کہ آغاز میں ان کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں تھا۔ بڑے بڑے رائٹرز کے پاس آغاز میں قلم خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے محنت جاری رکھی، انہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ حالات سازگار نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جن کے عزائم پختہ ہوتے ہیں وہ کبھی وقت کی قلت اور وسائل کی کمی کو نہیں دیکھتے، بلکہ جانب منزل لواں دواں رہتے ہیں، اور جو چلتا رہتا ہے نا، ایک دن منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہزاروں میل دور منزل کا آغاز بھی، ہزاروں میل لمبے سفر کا آغاز بھی پہلے قدم سے ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کے قریب ہیں۔ جب تک آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے اور خود اپنے سفر کا آغاز نہیں کریں گے، تب تک آپ منزل کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے عزم کر لیا ہے تو پھر منزل آپ کو خود پکارے گی۔ بہت سارے مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ منزل خود تلاش کرتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس چل کے آئیں۔ وہ آپ بھی بن سکتے ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں ان مسافروں سے جن کو منزل پکارتی ہے، اور جن کا ایک ایک لمحہ، جن کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ ہزاروں لمبے سفر کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو آج سے ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں اور حالات کا گلہ نہیں کریں۔ کریٹ یور سیلف ایز یو وش۔ حالات جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہیں، تو حالات خود پیدا کر لیں، لیکن محنت سے پیچھے نہیں ہٹیں۔